بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر محمد اسد مدنی، امیر جماعت اہل سنت ضلع ننکانہ صاحب عرض کر رہا ہوں۔ میرا آبائی علاقہ تحصیل جڑاں والا ہے۔ ہم جڑاں والا کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور وہ ہمارا ایسا علاقہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہمارے آنا جانا اور وہاں کے محافل میں شرکت کرنا، مساجد اور علماء کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہماری گہری شناسائی ہے، چونکہ ہم وہاں کے باسی ہیں۔ جڑاں والا کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، جس کے بارے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو صرف اندھیرے میں تیر چھوڑ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ واقعہ کیا ہوا اور اس کے حقائق کیا ہیں، اور اس واقعے کے اندر اس کے اصل محرکات کیا ہیں، اور اس کے بعد ہوا کیا۔ اس واقعے کے جو اصل محرکات ہیں کہ رات بھر وہ عیسائی لڑکے، کرسچن لڑکے، انہوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کی اور قرآن کے اوراق پر سرخ مارکر سے استغفر اللہ، گستاخانہ اور کفریہ جملے لکھے، اور ان کو لکھ کر پھر باہر سڑک پر بھی پھینکا گیا۔ ان کی اپنی سگی بہن نے اپنے بھائیوں کو اس پر جھڑکا اور شور مچایا کہ تم یہ کیوں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہو اور قرآن کی بے ادبی کر رہے ہو۔ ان کے گھر والوں نے، ہم اسے سلام پیش کر رہے ہیں اس عورت کو، اگرچہ وہ کرسچن ہے، چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے بولی، قرآن کے لیے بولی، ہمارے لیے اس کا بولنا بہت عظیم و شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ 5 بجے کے قریب کا وقوع منظر عام پر آ گیا، پولیس کو رپورٹ کر دی گئی۔ 9-10 بجے تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ کارروائی ہونی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اعلانات کرنے شروع کر دیے۔ اعلان ہو گئے مسجد میں، کسی جاہل آدمی نے اٹھ کے اعلان کر دیا، بھی یہ کر دو اور وہ کر دو، فلانا کر دو، ڈمکانا کر دو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ پولیس اتنی دیر تک حرکت میں نہیں آئی، اگر پولیس حرکت میں آ جاتی تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ وقوع یہاں تک جاتا ہی نہ۔ مجرمانہ غفلت سمجھ لیں آپ اس کو۔ اور جب یہ عوام چڑھ دوڑی، عوام کٹھی ہو گئی، تو شہر جڑاں والا کے علماء، بڑے معتبر علماء، جناب محترم ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب، جناب محترم مفتی محمد اصغر نوری صاحب، جناب محترم مفتی محمد شہباز چشتی صاحب، جناب محترم استاذ العلماء مفتی احمد علی رضوی صاحب، اور اس طرح دیگر بے شمار علماء، اور بالخصوص تحریک لبیک کی تحصیل جڑاں والا کی قیادت اور ضلع فیصل آباد کی قیادت نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا اشتعال کو کم کرنے میں۔ پکڑ کے لوگوں کو کھینچا کہ یہ نہ کریں بھئی، آپ غلط کر رہے ہیں۔ لوگ چرچ پہ چڑھ دوڑے اور جا کر اس کی صلیب کو توڑا اور دیگر توڑ پھوڑ کی معاملات کیے انہوں نے۔ چونکہ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو توڑیں، اس کی عبادت گاہ کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچائیں۔ یہ ہمیں قرآن بھی منع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بھی منع کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کی بڑی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم امت مسلمہ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی حرکت کبھی نہ کی جائے جس سے اسلام کا تشخص بھی تباہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ایک دہشت گرد دین ہے، حالانکہ اسلام کا تو یہ درس ہے ہی نہیں، یہ تو جاہل لوگوں نے کام کیا۔ مگر مجھے افسوس پھر اس بات پر ہوا کہ جب میں نے میڈیا کو دیکھا، جب میں نے لوگوں کو دیکھا، تو لوگوں نے صرف وہ دکھانا شروع کر دیا کہ چرچ توڑا ہے، چرچ کی سلیب توڑی ہے، یقیناً جس نے توڑا اس نے غلط کیا۔ اور ایک خدا کے بندو، یہ بھی تو بتاؤ یہ ہوا کیوں ہے؟ اس دہشت گردی کے اصل محرکات کون ہیں؟ اس کو اشتعال دلانے والا کون ہے؟ یہ بھی تو بتایا جائے۔ قرآن پاک کی بے ادبی کیوں کہی گئی اور بڑے منظم طریقے سے کی جا رہی ہے؟ پہلے وار بٹن کے اندر ایک وقوع ہوا، پھر جڑاں والا کے اندر ایک وقوع ہوا، اسی طریقے سے اور جگہوں پر بھی وقوعات ایسے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں جو ہمارے چرچز کا نظام ہے، اس کے تعلیمی نصاب میں کچھ چینجنگ کی ضرورت ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ تورات کا ادب فرض ہے، زبور کا ادب فرض ہے، انجیل کا ادب فرض ہے، اسی طریقے سے انہیں بھی بتایا جائے کہ قرآن کا ادب بھی فرض ہے۔ ہمارا کوئی چرسی بندہ بھی آپ کو بائبل کی توہین کرتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہی نہیں ہے۔ کسی چرچ کو توڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو جاہل لوگ تھے جو چڑھ دوڑے اس چکر کی طرف نکل پڑے ہیں۔ چونکہ ہماری تعلیمات میں شامل ہے کہ ہم نے آسمانی کتابوں کا ادب اور احترام کرنا ہے، جو بے ادبی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں تحریف ان کے حصے میں، اور اصل جو کتاب ہے اس کو ہم آج بھی مانتے ہیں، ہم اس کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ لیکن میں حیران اور اس وقت ہو گیا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ان مقتدر علماء پر، جن کو میں بچپن سے کئیوں کو جانتا ہوں،
اور جن کے امن کے درس کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں حیران ہو گیا کہ جب ان کے خلاف پرچے کاٹ دیے گئے اور دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئیں اور یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا، کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی جگہ پر وقوع ہوگا تو کوئی عالم دین وہاں پر نہ رکے، دوڑ جائے وہاں سے، کسی قسم کا امن قائم کرنے میں کوشش نہ کر دے، کردار ادا نہ کرے، وہ وہاں سے چل نکلے، ورنہ بعد میں اس پر پرچہ دے دیا جائے گا، اس کو جیلیں بھگتنی پڑیں گی، اس کو عدالتی کارروائیاں بھگتنی پڑیں گی؟ شہر جڑانوالہ کا کوئی ایک عالم دین، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک عالم دین بھی اس کو اشتعال دلانے میں شامل نہیں تھا، بلکہ جتنے علماء ہیں شہر جڑانوالہ کے بشمول جناب محترم ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب کے، سب نے امن کا درس دیا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچا۔ ہمارے وکلاء برادری ہے، رائے صلاح الدین ایوبی صاحب ہیں، بڑے متحرک ورکر ہیں وہاں پہ، انہوں نے بڑی کوششیں کی، بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، امن قائم ہو جائے، امن چونکہ اسلام ایمان اور اسلام نکلا ہی امن سے ہے، تو ہم تو امن قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ چرچز توڑ دیے جی، یہ کر دیا وہ کر دیا، بالکل غلط ہوا، ان کی مدد کی جائے، ان لوگوں کی کہ جن کے گھر توڑے گئے ہیں ان کی سپورٹ کی جائے، لیکن خدا کا واسطہ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ قرآن کا ادب کرنا بھی فرض ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں اشتعال آ جائے گا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو روکنا چاہ رہے ہیں، آپ امن قائم کروانا چاہ رہے ہیں، تو بڑی لازم سی چیز ہے قرآن کا ادب کروائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت کا ادب کروایا جائے۔ اور پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں، ایک سرکاری مولوی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا آلو سبزی کے اندر ہوتا ہے، ایسے وہ جو حکومت آ جائے گی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ طاہر اشرفی صاحب جنہیں مولانا کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جڑانوالہ میں بائبل جلائی گئی، کہاں جلائی گئی ہے؟ کہ ان کے پاس پروف ہے، چہرے پہ داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، سر پہ دستار رکھی ہوئی ہے، آپ نے مسلمانوں والا حلیہ بنایا اور آپ اتنے بلنڈر مار رہے ہیں، آپ اتنے جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں بائبل جلائی گئی ہے؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ بائبل کہاں پہ جلی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس کی ویڈیو تصویر ہے جو آپ بتا سکیں کہ بائبل جلی ہے جڑانوالہ کے اندر؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا ہوا ہے؟ اب کیسی آپ فضولیات کہہ رہے ہیں اور اپنے مسلمانوں کو آپ ذلیل کر رہے ہیں ایسی جھوٹی باتیں بول کر۔ آپ واقعی حق کا ساتھ دیں، اور وہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر بیٹھ کر ایسے مغلظات تحریک لبیک کے بارے بکے گئے اور امت مسلمہ کے بارے بکے گئے کہ یہ تحریک لبیک کے کارکنان اس میں شامل تھے، ان سب لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج لسٹ آ گئی ہے ان لوگوں کی جو اس واقعے میں شامل تھے۔ آپ کو مبارک ہو، ایک بندہ بھی تحریک لبیک کا نہیں نکلا، مبارک ہو جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں بیٹھنے والوں کو۔ میں سلام پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے کل سارا زہر اپنی ذاتیات کا اگلا تحریک لبیک کے خلاف، اور آج ان کا ایک بندہ بھی نہیں بیچ میں سے نکلا، کیونکہ تحریک لبیک کا درس یہ نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا درس یہ نہیں ہے، ہماری تنظیمات کا درس یہ نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں اور اقلیتوں کو جلا کے راکھ کر دیں۔ کیسا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے مسلمانوں کے خلاف؟ آپ ایسی زہر اگلتے ہیں، آپ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں کہ جو اس واقعے کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ یہ اس میں علماء شامل تھے، اس میں مدارس شامل تھے۔ اور میرے بھائی، جتنا علماء لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اتنے آپ کے اسکول بھی کر رہے ہیں، آپ ان کا بھی نام لے لیں ساتھ۔ آپ کا میڈیا بھی اتنی تربیت کر رہا ہے، اس کو چوتھا پانچواں ستون کہا جاتا ہے ریاست کا میڈیا کو۔ آپ اپنے میڈیا کو کہیں نا یہ تربیت کرے لوگوں کی، کہ صرف علماء کا فرض ہے کہ جن علماء کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے وہ علماء امن قائم کروائیں گے، ان کے اختیارات وسیع کریں، ان علماء کو آپ اپنے ساتھ ملائیں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ علماء کی مجبوریاں کیا ہیں۔ اور اس کے باوجود جتنا کردار ہم علماء نے کردار ادا کیا امن قائم کرنے کے لیے، ہمارے جمعہ کے چیک کریں، ریکارڈنگ چیک کریں، ہم نے ہمیشہ یہ درس دیا ہے کہ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس مسجد کے پڑوس میں ایک گردوارہ ہے، الحمدللہ آج تک ہماری مسجد سے اس گردوارے کا ایک پتا بھی نہیں توڑا گیا اور نہ ہی توڑا جائے گا، کیونکہ ہم امن والے لوگ ہیں۔ ہمیں قرآن نے 17ویں سپارے میں رب کائنات کا فرمان موجود ہے جس کو ہم جانتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ ہم نے یہ آیتیں پڑھ رکھی ہیں، ہمیں پتہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ہمیں پتہ ہے ان آیات کا، ہم جانتے ہیں کہ کیسے مذہب کو بیان کرنا ہے، ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سا امن کا اور کون سا محبت کا پیغام دیا، وہ پیغام آگے پہنچانے والے لوگ ہیں۔ لیکن خدا را یہ سرکاری لوگوں سے بچیں جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہاں پر جی ہمارے اس مولوی کا کردار ہے، فلانے مولوی کا کردار ہے۔ میں جڑانوالہ کا رہنے والا ہوں،
सब उलमा का किरदार वहाँ से अमन का है, अमन का पैगाम है। बल्कि IG साहब तक मिले हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया तहरीक लब्बैक के कायदीन का और जमात अहले सुन्नत जड़ावाला का। मैं जमात अहले सुन्नत का अदना खादिम और खिदमत गुजार होने के नाते अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तहसील जड़ावाला के अंदर मुसलमानों ने बिल्कुल अमन का सबूत दिया है। लेकिन वो चंद जाहिल लोग जिन्होंने जाके चर्च पे चढ़ दौड़े और जिन्होंने जाके उनके घरों को तोड़ा मसीह बरादरी के, हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं और हम रोक रहे हैं इन लोगों को। लेकिन खुदारा मीडिया भी तस्वीर के दोनों रुख दिखाए, बताए कि असल मुहर्रिकात क्या है, बताए कि असल वाक़या क्यों पेश आया, फिर इसके बाद दिखाए कि लोगों ने ये किया। और मैं एक और चीज़ भी बताता चाहूँ, वहाँ के लोग कहते हैं कि दो वहाँ पर मसीही बरादरी के दो गिरोह हैं जिनकी आपस में क्लैश है। कुछ ये वजह बता रहे हैं, उस इलाके के लोग ये बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि चर्च को तोड़वाने में कादियानियों का किरदार है। कुछ आज चंद टीवी रिपोर्टर्स बता रहे थे कि ये पाकिस्तानी लोगों का किरदार है ही नहीं, बल्कि ये तो राह ने करवाया है कि यहाँ पर इंतशार की आग लग जाए। तो आप दौड़ते हैं हमारी मजहबी तहरीकों पे कि मजहबी फलाने आलिम ने ये किया, ढमकाने आलिम ने ये किया। आप उलमा की कदर करना भी सीखें, मेहरबानी फरमाएं। ताहिर अशरफी जैसे और दीगर ऐसे जो लोग हैं जो नाम निहाद स्कॉलर बन के जो क्या पिद्दी का शोरबा बैठ जाते हैं चैनल्स पे और आके शुरू हो जाते हैं, जी ये जो फसल बोई थी वो हम काट रहे हैं, जो शिद्दत हमने पैदा की थी आज उसको कैसे रोके। हमने कोई शिद्दत किसी ने नहीं पैदा की, हम शिद्दत को रोकने वाले लोग हैं। और आपको फिर पता ही नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमन का कितना पैगाम दिया है और जड़ावाला के गयूर उलमा ने कितना वहां पर अमन कायम किया है। मैं समझता हूं कि शायद इतना किरदार पुलिस का भी ना होगा अमन कायम करने में जितना हमारे उलमा का है। दूसरे नंबर पे शायद पुलिस आए। इसलिए खुदारा यहां पर आप होश के नाखुन लें। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे, अंदरूनी बैरूनी हर तरह की साजिशों से महफूज फरमाए। अक़लियतों के हुकूक इस्लाम ने बयान किए हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हमारे उम्मत मुसलिमा के भी कुछ हुकूक हैं, खुदारा आप उनका भी तहफ़्फ़ुज़ फरमाइए। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल फरमाए।